آقا کا یہ سب سے بڑا احسان کہ وہ انسانیت کے لیے محسن بن کے آئے، احسان کرنے والے، اور اس بگڑتی ہوئی قوم کو اور اس بگڑتے ہوئے معاشرے کے جتنے بھی معاملے تھے ان کو صحیح اور درست کرنے کے لیے، اور جب زندگی کے اندر انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک رہبر اچھا ہو، ایک رہنما اچھا ہو، تو ہمیشہ قومیں بلندی پہ جایا کرتی ہے، ہمیشہ قومیں اپنے مقام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام محسن بن کے، پیغمبر بن کے، رسول بن کے، نبی بن کے، احمد بن کے، محمد بن کے، اور پھر خاتم النبیین بن کے آپ نے بگڑے ہوئے معاشرے کو ایک ایسی لائن دی کہ سارے کا سارا معاشرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اپنا مقام دنیا کے اندر بھی بہتر کر رہا ہے، کل قیامت کے دن بھی بہتر کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، آپ کا کوئی بھی زندگی کا پہلو اٹھا کے آپ لے آئے، بتا میں دیتا ہوں، پیش آپ کر دے، دکھا میں دیتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کوئی بھی پہلو حکمت سے خالی نہیں تھا۔ آقا کی زبان سے نکلنے والا جملہ انسان کی تعمیر کے لیے کافی اور وافی تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات زندگی کے اندر جو بھی تھے، آپ نے ہمیشہ دو کاموں میں سے آسانی والا کام اپنی امت کے لیے چن لیا، اور امت کو صحیح سمت پہ چلانے کے لیے آپ نے اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر کیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ فرماتے ہم نے نہیں آپ کو بھیجا کائنات کے اندر مگر رحمت بنا کے۔ اور پھر رحمت کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، بڑے کے لیے، چھوٹے کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، انس کے لیے، جن کے لیے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، درندوں کے لیے، جانوروں کے لیے، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، دوستوں کے لیے، دشمنوں کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی قانون ہیں آپ کو اس کے اندر عدل اور انصاف نظر آئے گا، آپ کو اس کے اندر مساوات نظر آئے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی فرمان اپنی ذاتی خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آقا کی زبان سے جملہ نکلتا ہی نہیں تھا، نہ خواہشات کی بنیاد پہ آپ بولتے تھے، نہ نفس کی خواہشات کے مطابق۔ ہاں جب وحی کر دی جاتی، آقا کی زبان سے الفاظ نکلنا شروع ہوتے۔ آپ زندگی کا کوئی بھی پہلو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ زندگی کا کوئی بھی معاملہ لے آئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلنے والے جملے نے زندگی کے ہر معاملے کو مکمل بھی کیا ہے، کامل بھی کیا ہے۔ وہ معاملہ رات کی تاریکی کو دن کے اجالے میں بدلنے کا ہو، وہ معاملہ بگڑتی ہوئی کشتی کو سنوارنے کا ہو، وہ معاملہ بکھری ہوئی انسانیت کو ایک قوم بنانے کا ہو، وہ معاملہ انسانوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر پہنچانے کا ہو، وہ معاملہ خیانت کو ختم کر کے امین بنانے کا ہو، وہ معاملہ جھوٹ جیسی بیماریوں کو سرے سے کاٹ کر کے صدق کو امانت کے پیمانے کا ہو۔ آقا نے ہر معاملے کے اندر ہماری رہبری بھی کی ہے، ہماری رہنمائی بھی کی ہے، کیونکہ آپ کا نام
تعریف کیا گیا، آقا کا نام آتا ہے، ہونٹ مل جاتے ہیں، اور پھر جب ہونٹ ہونٹ سے ملتا ہے محبت کا اظہار ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا کا نام آتا ہے، چہرے پہ تبسم، چہرے پہ آسانیاں آ جاتی ہیں، چہرہ مسکراتا ہے، ہونٹ ملتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں، مرتبے بڑھا دیے جاتے ہیں، فضیلت کے اندر نام اونچا کر دیا جاتا ہے، جہنم سے نکالا جاتا ہے، جنت کے قریب کر دیا جاتا ہے۔ آقا کی سیرت کے اوپر جو بھی عمل کرتا ہے وہ کائنات کے اندر آقا علیہ السلام کا محب کہلوانے کا لائق بن جاتا ہے۔ جو آقا سے نفرت کرتا ہے وہ کائنات کا بدترین انسان بن جاتا ہے۔ محبت کا معنی کیا ہے؟ آپ محسن انسانیت ہیں، آپ ہمارے گائیڈ ہیں، آپ ہمارے معلم ہیں، آپ ہمارے استاد ہیں، آپ ہمارے مربی ہیں، مشفق ہیں، آپ معزز بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ آپ محسن کیسے ہیں؟ آپ نے ہمارے اوپر احسان کتنے کیے ہیں؟ آقا کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں پہ کبھی غور کیجئے، آقا کے احسان شمار نہیں کیے جا سکتے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے آقا علیہ السلام سے ہماری محبت رسمی محبت نہیں ہے۔ آقا سے محبت چند دنوں کی محبت کا نام نہیں، آقا سے محبت زندگی کا ہر سانس آقا کے لیے، آقا سے محبت شب و روز بھی آقا کے لیے، دن رات بھی آقا کے لیے، سونا بھی آقا کے لیے، جاگنا بھی آقا کے لیے، جوتا پہننا بھی آقا کے لیے، جوتا اتارنا بھی آقا کے لیے، سیڑھیوں پہ قدم رکھنا بھی آقا کے لیے، بیٹھ جانا بھی آقا کے لیے، مسجد میں آنا بھی آقا کے لیے، قرآن کو سینے سے لگانا بھی آقا کے لیے، اور پھر اسے یاد کرنا بھی آقا کے لیے، آقا کی احادیث کو یاد کرنا، آقا کی محبت کے اندر آقا کے فرامین کو لوگوں تک پہنچانا، آقا کی سیرت کے اندر آقا کے لیے مال پیش کرنا، محبت کے اندر آقا کے لیے جان پیش کرنا، محبت کے اندر آقا کے لیے اپنی اولاد کو دین کا دائی بنانے کے لیے مسجد میں چھوڑ دینا، مصلوں پہ بیٹھ کر کے وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک رات گزر جاتی ہے آقا کی محبت کے لیے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، ماں باپ کو الوداع کہہ کے، ماں باپ کو چھوڑ کر کے گھر سے بے گھر ہوئے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، کتنے کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں آقا کی محبت کے لیے۔ ایک مومن کی زندگی کے سبھی معاملے میرے آقا کی محبت کے لیے۔ آقا کی محبت کیا ہے؟ رسمی محبت۔ ایک دن کے لیے 12 ربیع الاول آئے، محسن انسانیت کے پیغام کو دیکھا جائے اور پھر 11 ماہ 29 دن کے لیے اسے چھوڑ دیا جائے، اسے پس پشت ڈال دیا جائے، انسان اپنی زندگی سے اس فرامین کو دور کر دے۔ آقا علیہ السلام کا ایک فرمان ایک مومن نہیں ساری انسانیت کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ ایک طرف آقا کی بات ہو، ایک طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی احادیث کا ٹکڑا ہو، ایک طرف ساری کائنات ہو، اس کے اندر مال ہے، اولاد ہے، جان ہے، کائنات کے خزانے ہیں، رفعت ہے، بلندی ہے، میں ساری کائنات آقا کے ایک جملے پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں، یہ ہے آقا سے محبت۔ میں ایک لمحہ آقا کے لیے خاص کر دیتا ہوں، پھر 11 ماہ 29 دن جو چاہتے وہ کرتا ہوں۔ میں 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے 59 منٹ اپنی منمانی میں 1 منٹ آقا کے لیے، میں 60 گھنٹوں میں 59 منٹ اپنی منمانے کے لیے، 1 منٹ آقا کے لیے، میں 59 سیکنڈ میں سیکنڈ اپنے لیے، 1 سیکنڈ آقا کے لیے۔ کہاں کی محبت؟ محبت کا معنی سمجھیے۔ محسن انسانیت کو پیغام دینا چاہتے تھے، اس میں ایک پیغام بھی تھا کہ آقا سے ایک مسلمان کی محبت مضبوط ہونی چاہیے۔ کتنی مضبوط ہونی چاہیے؟ احادیث بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محبت کا ترازو سمجھیے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ ثنا خواں جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پر میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے امام ہے۔ آقا سے محبت کا تعلق تو یہ تھا، میں گھر میں بیٹھتا،
میں بچوں کو پاس بٹھا لیتا، والد کا حق بنتا تھا اپنے بیٹوں کو پاس بٹھا لے، ماں کا حق بنتا ہے اپنی بیٹیوں کو پاس بٹھا لے، استاد کا حق بنتا اپنے شاگردوں کو پاس بٹھا لے، اور ایک رہبر اور رہنما کا حق بنتا ہے جتنی بھی کمیونٹی اس کے زیر سایہ اسے پاس بٹھا لے۔ اب سوچیں، آقا کی سیرت کو ایک سائیڈ پہ رکھ لے، اپنے طرز زندگی کو ایک سائیڈ پہ رکھ لے، آقا کی سیرت اٹھائے، اپنی زندگی کا ایک لمحہ لے لے، کیا یہ آقا کی سیرت کے مطابق ہے؟ یہ محسن انسانیت کے پیغام کے مطابق ہے؟ آقا نے کہا ہے کیا کر رہا ہوں؟ جواب نفی کے اندر آئے گا۔ آقا نے منع کیا تھا میں کر رہا ہوں، جواب نفی کے اندر آئے گا۔ زندگی سے محبت اور آقا سے محبت کمانا یہ تھا، آقا نے حکم دیا تھا نہیں کرنا، آج میں اگر کر رہا ہوں تو میں اسے آقا کی محبت میں چھوڑ رہا ہوں۔ آقا کی بعثت کے مقصد کو سمجھتے ہوئے قوم پڑ گئی آقا کی ولادت کے پیچھے، قوم پڑ گئی آقا کی وفات کے پیچھے۔ میں کہتا ہوں ان چیزوں کو زندگی سے دور کر دیجئے۔ وفات اپنی جگہ پہ، ولادت اپنی جگہ پہ۔ اگر ولادت کو دیکھا جائے تو دن سوموار کا، یوم ولدت و یوم بعثت و یوم علیہ، دن سوموار کا، اس کے اندر ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھی بہام نہیں بچتا۔ دن سوموار کا، تاریخ کنفرم نہیں، تاریخی اختلافات ہیں، کوئی 1 ربیع الاول تو کوئی 2 ربیع الاول، کوئی 9 ربیع الاول تو کوئی 12 ربیع الاول۔ ہم مانتا ہوں تاریخی اختلاف اپنی جگہ پہ، آقا کی زبان اقدس سے نکلنے والے جملے اس اختلاف کو مٹانے کے لیے کافی تھے۔ کہا جس دن میں دنیا کے اندر آیا دن سوموار کا تھا، اللہ نے مبعوث کیا روئے زمین کے اوپر، آسمان کی نیلی چھت کے نیچے، زمین کے سینے کے اوپر، دن سوموار کا تھا۔ جس دن غار ہرا کے اندر پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ وہ دن سوموار کا تھا۔ اختلاف ختم ہوتا ہے، آقا کی بعثت کے پیغام کو اٹھائیے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیجئے، اختلاف ختم ہوتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں۔ ہم نے لینا تھا آقا کی بعثت کے مقصد کو۔ آپ آئے ہیں تو کیا لے کے آئے ہیں؟ آپ نے اللہ کا پیغام کن جملوں میں پہنچایا ہے؟ آپ نے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے اندر آپ کتنا تڑپ اٹھتے تھے، آپ کتنا بلکتے تھے کہ ایک ایک حدیث پہ میری امت عمل کر لے زندگی کے اندر اگر بہتری چاہتی ہے۔ اور ہم کس کے پیچھے پڑ گئے؟ اب ذرا تھوڑا سا پیچھے آئیے، تھوڑا سا، ہم کس کو فالو کر رہے ہیں اور کس لائن پہ چل رہے ہیں؟ مزدور دن، مزدور ڈے، جو مزدوری کرنے والے ہیں ایک دن کے ساتھ خاص کر دیا گیا، استاد ایک دن کے ساتھ خاص کر دیا گیا، ماں کو ایک دن کے ساتھ خاص کر دیا گیا، اور آزادی کو ایک دن کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ آزادی کبھی ایک دن کے لیے خاص نہیں ہوتی، اور استاد کبھی ایک دن کے لیے نہیں ہوتا، اور مزدور کا حق صرف ایک دن کے لیے نہیں ہوتا، ہمہ وقت 24 گھنٹے اور 12 مہینے پورا سال ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اگر مزدور ہے تو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے، اگر جانور سے کام لے رہے ہیں تو اس جانور کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا جائے جتنا برداشت کرتا ہے۔ اور اسی طرح ماں کے بارے میں کہہ دیا گیا، ایک دن ماں کے لیے خاص کر دیا، کس نے؟ یورپ نے، کیمونزم نے، اور ہم نے اس کو مان لیا۔ اولڈ ہوم کے اندر اپنی ماؤں کو چھوڑ آتے ہیں، جب مائیں بوڑھی ہونے کے قریب آتی ہیں اولڈ ہوم بنائے ہوئے ہیں یورپ کے اندر، ماں کو چھوڑ دیا، بیٹا سال کے بعد جاتا ہے، ماں کا چہرہ دیکھ کے واپس آ جاتا ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں مومن ہونے کے ناطے، ماں کے لیے ہر دن وقف کر دیا، 24 گھنٹے اس کا حکم مانا جائے گا جو دین کے مطابق ہوگا۔ فرمایا اگر ماں کو دیکھ لے تو چلتی پھرتی جنت، اگر باپ کو دیکھ لے تو کالا اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ، جو صبح اٹھ کے باپ کا دیدار کر لے اللہ نیکیوں سے نامہ اعمال بھر دیتے ہیں۔ یہ دین چیزوں کو خاص نہیں کرتا، یہ دین آپ کے معاملوں کو تو خاص کرتا ہے، اس کی باؤنڈری لائن تو لگا دیتا ہے، لیکن اس کو چند لمحوں کے لیے خاص نہیں کرتا۔ ادعو الی سبیل ربک، آقا کو جب سب
سب سے پہلا حکم ہوا اس معاملے کے مطابق آپ نے لوگوں کو گائیڈ کیسے کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو تعلیم کیسے دینی ہے، آپ نے لوگوں کی جہالت کو کیسے ختم کرنا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، ادعو کا معنی اسے بلائیے، پکاریے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت والموعظۃ، حکمت کے ساتھ، دنائی کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، اور وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر ان کے ساتھ مناظرے کی نوبت آ جائے، دلیل پیش کرنے کی نوبت آ جائے تو دلیل بھی پیش کرنی ہے تو اچھے انداز کے ساتھ، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اور لڑائی جھگڑے کو حق پہ ہوتے ہوئے بھی چھوڑ دینا فرمائی اس کے لیے نیکی کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ ہے محسن انسانیت کا پیغام۔ اور ہم نے محسن انسانیت کس سے سمجھ لیا؟ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کا محور بھی سب کچھ سمجھ لیا، اور پھر خوشاب کے اندر عمران حنیف، علاقہ کون سا؟ خوشاب، نام کیا ہے؟ عمران حنیف۔ اسے پچھلے دنوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا غدار کہتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ میں اسے قتل نہیں کہتا، میں اسے شہید کہتا ہوں۔ اسے پوچھا گیا، ملازم نے کہا میں نے اس لیے قتل کیا اسے، میں نے اسے پوچھا ہاں بھائی تیرا کیا خیال ہے؟ بینک کا مینیجر تھا، بڑا سربراہ۔ کہا میں نے قتل اس لیے کیا کہ وہ آقا کی بات کو نہیں مانتا تھا، رسالت کو نہیں مانتا تھا، آقا کی ناموس کو نہیں مانتا تھا۔ اس جاہل سے پوچھنے والا پوچھے، آقا کی ناموس کو تو نے کتنا مانا؟ آقا کی رسالت پہ تو نے کتنا پہرا دیا؟ آقا کی رسالت کو دل سے کتنا تسلیم کیا؟ چہرے پہ داڑھی نہیں، آقا کی سیرت پہ تیری زندگی کا کوئی بھی عمل نہیں، اور تو کہتا ہے میں نے محبت رسول میں اس کو قتل کیا۔ محبت رسول میں نہیں قتل کیا، ذاتی رنجش کی بنیاد پہ، انات کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ ابھی تو اندرونی معاملہ نکلے گا کہ وجہ کیا تھی، اب میں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے، کیا سمجھ کے قتل کیا۔ اسی سے پوچھا گیا، انٹرویو موجود ہے نیٹ پہ، کہیں گے تو میں آپ کو دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے تیار ہوں، اور میں بتانے کے لیے بھی تیار ہوں کہ وہ کتنی ویب سائٹ پہ پڑا ہے۔ کہا میں نے اسے قتل اس لیے کیا، میں نے اسے پوچھا کہ جو فرضی کام ہے تم کہتے ہو صرف یہ کر لینے چاہیے، نفلی کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہا بالکل، اگر آپ فرضوں میں کمی کوتاہی نہیں کرتی تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ صحابی کی دلیل آتی ہے، آقا سے پوچھا آقا اگر فرض کر لوں، آقا نفل کی طاقت نہیں ہے تو آقا کیا ہوگا؟ فرمایا جا میں محمد تجھے یہ ختم نبوت والی زبان سے لکھ کے دیتا ہوں اور کہتا ہوں، فرماتا ہوں جو فرضی کام کر لے اس میں کوتاہی نہ کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کہنے لگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نے اسے دوسرا سوال کیا۔ کہنے لگا آقا غائب نہیں جانتے، بلکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتے تھے تو جانتے تھے۔ عقیدہ توحید مضبوط کیجئے، رب کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی پتا حرکت نہیں کرتا، رب کے علاوہ حتی تسقط من ورقۃ، کوئی بھی پتا درخت سے جھڑ کر کے زمین کے سینے پہ نہیں ٹھہرتا مگر اللہ کو علم ہوتا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کو قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برستی ہے، کتنی برستی ہے، کہاں برستی ہے، رب جانتا۔ اور پھر ماں کے پیٹ کے اندر زندہ ہے، مردہ ہے، بچہ ہے، بچی ہے، رب جانتا ہے، کائنات کے اندر کوئی نہیں جانتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور چوتھی چیز، ایک انسان دنیا کے اندر کتنا رزق کماتا ہے، کہاں سے کماتا ہے، رب جانتا۔ وفی ای ارض تموت، ایک انسان کہاں مرے گا، کب مرے گا، کس ذریعے سے مرے گا، کون جانتا ہے، رب۔ یہ اس کی توحید ہے۔ اور اس نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، مشکل کشا ہے تو تب بھی میرا اللہ، حاجت روا ہے تو تب بھی میرا اللہ، بگڑیے بنانے والا تو تب بھی میرا اللہ، اگر اولاد دینے والا تو تب بھی میرے اللہ، ملا جلا کے دے دے اس کی مرضی، کسی کو بیٹوں سے نواز دے اس کی مرضی، کسی کو بیٹیوں سے نواز دے اس کی مرضی، کسی کو ملا جلا کے دے دے اس کی مرضی،
کسی کو کچھ نہ دے اس کی مرضی، کسی کو وافر رزق دے دے اس کی مرضی، کسی عزت دار کو ذلیل کر دے یہ اس کی مرضی، اور کسی ذلیل کو اٹھا کر کے منصب پہ بٹھا دے یہ اس کی مرضی، وہ جسے چاہے روک لے جسے چاہے عطا کر دے۔ کہا وہ کہتا تھا کہ آقا کے اختیار میں کچھ نہیں، لہٰذا وہ گستاخی کر رہا تھا، میں نے اسے اس لیے مارا۔ اس عقل کے اندھے سے پوچھے، اور وہ ویڈیو لانچ ہو چکی ہے، اس کے اندر دیکھا گیا نہ تو اس سے پہلے ان کی کوئی بات ہوئی، اس نے اچانک اسے گولی مار دی، کوئی بات نہیں ہوئی، وہ فاصلے پہ بیٹھا ہے۔ میں جہالت کی انتہا بتا رہا ہوں آپ کو، اور ابھی بینک سے باہر نکلا ہے تو وہ جمع غفیر کہاں سے آ گیا؟ لوگوں کا جمع غفیر جو اس کے ساتھ نعرے لگا رہا ہے کہ تو نے بڑا چنگا کام کیتا ہی، کوئی انہوں بوسا دے رہا، کوئی انہوں چک رہا تھا، کبھی خوب جمپ لگا رہا ہے کہ میں محب رسول ہوں۔ کیسا محب رسول ہے؟ یہ حکومت سے درخواست کرنی چاہیے کہ ایسے سلسلوں کو بند کیا جائے، یہ انسان حق نہیں بنتا ایسے فیصلے کرنے والا۔ پھر تو جتنے بھی توحید کو ماننے والے ہیں پھر تو سارے کہتے ہیں کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی تھی، وہی آگے پہنچاتے تھے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، میں کہہ دوں یہاں مبشر بیٹھا ہے، میں کہوں مبشر یہ کام میں نے کر دیا، پیچھے نہ ویکھو پتہ مثال دینی میں تہاڈا نام لے دینا، میں کہہ دیتا ہوں یہ کام کس نے کیا ہے؟ عام میں سے عثمان نے کیا ہے، ابو ذر نے کیا ہے، اور میں ابو ذر کو بتا دیتا ہوں ابو ذر یہ معاملہ ایسے ہوا ہے۔ ابو ذر ہن جا کے اگے دس دے اپنے نال دے دوست نوں کہ آ مینوں گل پتہ لگی، تے او خوش ہو اس بات پہ کہ میں جاندا قاری صاحب کی چاہتے ہیں یا قاری صاحب نے کی کیا۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ میرے بتانے کے بعد۔ میرے غائب وہ ہے کہ کوئی جانتا نہ ہو آپ کے علاوہ۔ غائب کیا ہے؟ کوئی آپ کے علاوہ نہ جانتا ہو، اور یہ خبر ہے آقا نے سیدنا جبریل امین کے سینے پہ اتاری، اور جبریل امین نے آقا کے سینے پہ، آقا نے امت تک پہنچائی، اور یہ سارا سلسلہ چلا آ رہا۔ نبوت کا معیار پہلا کیا ہے؟ پہلا معیار رب کی بتائی ہوئی باتوں کو لوگوں تک پہنچانا، تو اسے خبر کہتے ہیں، اسے غیب نہیں کہتے۔ جہالت کو ختم کرنے کی بات ہے۔ محب رسول ہم کتنے ہیں؟ پوچھیں نا ذرا اپنے آپ سے، کتنے محب رسول ہیں؟ بازاروں کی حالت میں درد دل سے روتا ہوں، بات تھا کہ میں محسن انسانیت کا باپ آپ کے سامنے کھول دوں، لیکن جو طرز زندگی ہمارا مجھے اس پہ رونا آتا ہے، مجھے اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم چل کس جانب رہے ہیں، ہم جا کس جانب رہے ہیں۔ بازاروں میں ذرا 12 ربیع الاول کو نکل کے دیکھنا تھا آپ نے، ناچا گیا، ڈکوں پہ ڈانس ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا دنیا کی بدترین جگہ روئے زمین کے اوپر بازار ہے، اور فرمایا بدترین وہ عورت ہے جو سج سنور کے خوشبو لگا کے بازار کے اندر نکلتی ہے۔ مسجد چون تسی روکو عورتوں کہ مسجد جمعے دی نماز نہیں پڑھن دی، میں ایسے خبیث اور ذلیل انسانوں سے پوچھتا ہوں دنیا کی سب سے برکت والی جگہ پہ نہیں آ سکتی اور دنیا کی سب سے بے برکتی والی جگہ پہ جا سکتی ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ایک دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دیا تھا، اس دروازے سے کوئی صحابی نہیں گزرتا تھا۔ کیوں خاص کیا تھا؟ عورتیں مسائل سمجھنے کے لیے آتی تھی، نمازیں پڑھنے کے لیے آتی تھی، جمعہ پڑھنے کے لیے آتی تھی، حتیٰ کہ حدیث ملتی ہے آقا نے کہا عورتیں بازار کے درمیان میں نہ چلیں، اس کے بعد عورتیں بازار کے درمیان میں نہیں چلتی تھی، سائیڈ پہ ہو کے چلتی تھی، حتیٰ کہ حدیث ملتی ہے کہ ان کے دوپٹے دیواروں کے ساتھ چپک جاتے تھے، وہ اپنے آپ کو دیواروں کے ساتھ گھسٹتی ہوئی چلا کرتی تھی۔ آقا نے منع کر دیا کہ درمیان میں نہیں چلیں گی بازار کے، مسجد میں آتے ہوئے بھی۔ اور دنیا کی سب سے کمال کی جگہ کون سی؟ جہاں آپ بیٹھے ہیں، جہاں آپ دیکھیں ذرا ربیع الاول کو نمازوں کے وقت دنیا کی سب سے کمال کی جگہ، سب سے برکت والی جگہ خالی اور سب سے بدترین جگہ محب رسول سے بری پڑی ہے۔ سوچنا ہے نا، ذرا سوچیں، ذرا اس سے سوچیں، اے من نو ذرا ہلایا کرو، اس کی عدالت میں جایا کرو، اے نہ سوچیا کرو کیا کون رہا، آقا کا فرمان دیکھا کریں، کہنے والا کوئی بھی ہو آقا کی بات آ جائے ہمارا سر جھک جانا چاہیے، آقا کے خلاف بات آ جائے اور جو کہنے والا اس کا سر تن پہ رہنا نہیں چاہیے۔ سجا کے گندی چیز کو اچھا بن جائے گا بیبیاں، اور جاتے کون ہیں؟
زمانے دے پونڈ کس کا جگرہ ہے؟ آقا نے فرمایا تھا صحابیہ دنیا کے سب سے پاکیزہ انسان کون سے تھے؟ ہمارے صحابہ، جن سے ہم تک دین پہنچا. اور دنیا کی سب سے پاکیزہ مائیں امہات المومنین. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہیں آتی تھی کہ صحابہ جا کے امہات المومنین سے سوال کرتے ہیں، اور اللہ نے پردے کی آیات اتار دی. فرمایا بات کوئی پوچھنے کی نوبت بھی آئے گی کہ تو پردے میں یہ دین کی بات ہے، اور کہیں گی بسٹی کوکو اس میں نرمی نہیں آئے گی تے بازار سے کیڑا دین سیکھن جانے ہیں. سوچے نا ذرا، یہ رسمی محبت ہے؟ ایک دن کے لیے آئی اور چلی گئی. یہ ہوا کا رخ تھا، چلا اور بیٹھ گیا. یہ سمندر میں طغیانی تھی، لہروں کی صورت میں بڑی بڑی چیزوں کو اپنے اندر اس نے سمیٹا اور واپس چلی گئی. طوفان تھا، مڑ نہ سکا. ہم پتہ نہیں کس ڈگر میں چل پڑے. نمازاں پڑھنی یا نہیں، فرض ادا نہیں کرنا، اور جس کا حکم نہیں ہے باقاعدہ حکم تو دیکھیں کیا تھا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا کی ولادت سوموار، آقا اپنی ولادت کی خوشی کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے. ایک سوموار کا، ایک جمعرات کا. سوموار کا کیوں رکھتے؟ خوشی ہے ولادت کی. جمعرات کا کیوں رکھتے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے 2 دن ہفتے میں نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، سوموار والے دن اور جمعرات والے دن. اور آقا کہتے تھے جب نامہ اعمال میرا اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو میری یہ خواہش ہے میں روزے سے ہوں. جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو بڑی ہی چیزوں سے بچ جاتا ہے، اجتناب ہو جاتا ہے، جو چیزیں عام حالات میں انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں. اور کنے روزہ رکھیا میں نے دسو؟ اسی کنے پیرس آڑیا نے، میکرون فرانس کا صدر، انہیں بڑی گستاخی کی تھی، خاکے شائع کی ہے، واجب القتل ہے. میں بھی جانتا ہوں واجب القتل ہے. اور آپ نے کیک پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے اس کو چھری سے کاٹ دیا کہ حرمت نہیں تھی. آپ گاڑی پہ ہیں اوپر، اور نیچے جوتے پہ آپ نے آقا کا نام لکھ دیا. جوتا جتنا بھی حسین ہو، ایک چنگی وڈی رسی رہ کے 50 جوتے پا کے بور جان والے تے گل چ پا کے کمایا ہوئے کیویں دا لگے گا؟ اور تم پتہ نہیں کہاں کہاں سے تبرکات اٹھا کے لے کے آ رہے. یہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ کیا تجھے الہام ہوا کہ اس کا تھا؟ کرنا کیا تھا، کر کے آ رہے ہیں. اپنا گھر بنایا نہیں جاتا تو دوجے دی کندھ نوں کندا دے کے سیدھا کرنے دی کوشش کیتا جاوے. اپنے گھر چ کوئی پوچھدا نہیں تو دوجیاں دے گھر جا کے انہاں دے مسئلے حل کردا نظر آوندا. اے ساڈی صورتحال ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت. آئیے ذرا دیکھتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ، یہ بات پہلے بھی نقل کی ہے. آقا سے محبت ہماری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، میں بھی جانتا ہوں. امام مالک سے پوچھا گیا، پوچھنے والا خلیفہ ہارون الرشید، کہا امام مالک سے فتویٰ لے کے آئیے. کوفیوں نے فتویٰ دیا ہے آقا کی ناموس میں گستاخی کرنے والے کو لٹا کر کے پشت پہ کوڑے رسید کیے جائیں. آقا کو گالی دینے والے کو مذمم کہا گیا، آپ کو ساحر کہا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے دنیا میں محمد بنا کے مبعوث کیا. محمد کا معنی ہی تعریف کیا گیا. محمد کا معنی کیا ہے؟ تعریف کیا گیا. اور امام مالک نے کہا کیا کہتے ہو؟ آقا کی ناموس کو ایذا پہنچانے والا صرف اسے کوڑے لگائے جائیں؟ کہا کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، کوفیوں کے فتوے کو رد کر دیا جائے گا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. غازی علم دین شہید دیکھنے لاہور کے اندر رہنے والا، 1908 میں پیدا ہونے والا، راجپال نے گستاخی کی اور اس نے اپنی کتاب کے اندر شائع کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں الفاظ نزیبہ لکھتا ہے، قلم حرکت میں آتی ہے، لکھ دیتا ہے. غازی علم دین شہید یہ سوچ لیتا ہے غازی دنیا کے اندر تیرے جینے کا کوئی مقصد نہیں رہا اگر آقا کی ناموس کا بدلہ نہ لیا گیا تو. اور 1929 اکتوبر 144 دفعہ اس کے اوپر لگا کر کے پھانسی کے تختہ دار پہ لٹا دیا گیا. اور عیسائی چیف جسٹس اس نے 6 ماہ قید کرنے کے بعد کس کو چھوڑ دیا؟ راجپال کو. اور غازی علم دین شہید ایمان اتنا تو کمزور نہیں تھا، اب ہے نہیں تب تھا بڑا. معاملہ تو یہ ہے نا، اسی کی دکان پہ اسی کو ختم کر دیا.
اور آخری جملے کیا تھے؟ بات لمبی نہیں جاتا، وقت بڑا کم ہے. کہا تھا لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اسے قتل ذاتی رنجش کی بنیاد پہ نہیں کیا، میں نے محسن انسانیت کے لیے کیا، میں نے آقا کی نموز کے لیے کیا. اور کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ، جیسے صحابہ کہا کرتے تھے اللہم شہد، اللہ تو گواہ ہو جا. اللہ اگر جان پیش کر رہے ہیں تو آقا کی نموز کے لیے اللہ اس کو قبول کر لینا. اور پھر عروہ کا نام جانتے ہوں گے آپ، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ. اور ایک عروہ ثقفی. صلح حدیبیہ کا موقع ہے. کس کا موقع ہے؟ صلح حدیبیہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب ہو کے پتہ عروہ کیا کہتا ہے؟ آقا آج تو آپ بڑی باتیں کرتے ہو، مسلمان نہیں، اب اسلام نہیں لے کے آیا. کہا باتیں بڑی کرتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو کوئی ساتھ دینے والا آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ عروہ زبان سے کوئی بھی الفاظ ایسا نہ نکال، جاؤ جا کے آپ بت کی شرمگاہ کو چوسو. یہ الفاظ ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. کہا جاؤ، تمہاری بات کو نہیں مانتا، تم تو ایک صحابی کی بات کرتے ہو، آقا کے لیے پورا قوم اور قبیلہ مرنے کے لیے، شہادت پیش کرنے کے لیے تیار ہے. عروہ نے کہا ابو بکر اگر تیرا مجھ پہ احسان نہ ہوتا تو آج میں تجھے بتاتا کہ تو نے بات کیسے کی ہے. وہی عروہ آقا سے بات کرتا ہے تو آقا کی داڑھی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. کون؟ عروہ. اور مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ، مغیرہ بن شعبہ، اس کی یہ جو کلائی ہے اپنی تلوار کی نوک رکھتے ہیں اور عروہ کے ہاتھ کو آقا کی داڑھی سے نیچے دھکیل دیتے ہیں. کہا عروہ ہاتھ آگے مت بڑھائیے، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. عروہ تیسری حدیث، عروہ کہتا ہے مجھے جھٹکا سا لگا. محبت دیکھو، محبت دیکھیں آپ، عمل سے نظر آتی ہے، صرف کہنے سے نظر نہیں آتی. عروہ کہنے لگا میں نے صحابہ کو گور گور سے دیکھا، گور گور کے دیکھا میں نے صحابہ کو. صحابہ نے پوچھا عروہ یہ گور گور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہا میری نظریں میری مرضی. اب عروہ کہنے لگا میں نے 3 باتیں دیکھی ہیں صحابہ کی آقا کے ساتھ. کتنی باتیں؟ 3 باتیں. سب سے پہلی بات، میں نے آقا کے صحابہ کو دیکھا، آقا بلغم پھینکتے ہیں زمین پہ نہیں گرتی، صحابہ ہاتھ میں مل کے جسم پہ مل لیتے ہیں. محبت دیکھیں. عروہ کہتا دوسری بات، میں نے دیکھا آقا وضو کرتے ہیں، وضو کے پانی کے قطرات زمین پہ نہیں گرتے، صحابہ وضو کے پانی کو ہاتھوں پہ مل کے چہرے اور بدن پہ مر رہے ہیں. عروہ کہتا میں نے تیسری بات دیکھی، آقا حکم دیتے ہیں، آقا کہتے ہیں صحابہ یہ کام کرنا ہے، اور ہر صحابی کی یہ خواہش ہے آقا کی زبان سے نکلنے والے جملوں کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں سب کے اوپر سبقت لے جاؤں. عروہ کہتا ہے میں واپس لوٹ گیا. میں نے جا کے قوم کو کہا عروہ تم کبھی بھی نہیں جیت سکتے. میں بڑا ہراساں ہوا، میں بڑا غمزدہ ہوا. میں نے اصحاب کا آقا کے ساتھ تعلق دیکھا، عروہ کی زندگی بدل گئی. عروہ کہتا میں کیسر کے پاس بھی گیا تھا، میں کسرا کے پاس بھی گیا تھا، میں نجاشی کی عدالت میں بھی گیا تھا، لیکن جو تعظیم، جو محبت میں نے اصحاب کی آقا کے ساتھ دیکھی میں نے کسی کے ساتھ دیکھی. یہ ہے محبت. تے ساڈی محبت ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. نماز پڑھن نہیں آندے مسجد تے جان خالہ جی دا واڑا پیش کرنی سوکھا کام ہے؟ کوئی کام آسان نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے. ذروۃ الاسلام جان پیش کرنا دین اسلام کی چوٹی ہے. اور جان پیش کرنے سے قبل کم از کم یہ جو آپ کے نفس کی خواہشیں ہیں انہیں تو قربان کر لیں. اج وعدہ کرو ہاں پتہ لگ جائے گا کنے کا محب رسول ہے کہ آقا دا چہرہ داڑھی تو بغیر نہیں سی. ہاتھ کھڑا کر کے کرو، وعدہ کر دیں اج تو بعد آقا دی محبت دے اندر چہرے دے اتے بلیڈ نہیں فرماواں گے. کرو ہاتھ کھڑا، کرو نا ہاتھ کھڑا، اللہ توفیق دے گا. کرے ہاتھ کھڑا. آج کے بعد آقا کی محبت میں یہ ہے آقا کی محبت. دنیا کچھ بھی کی کہہ لے گی، وڈی عمر دا لگدا مولوی ہو گیا، اور کل قیامت کے دن یقین وہ بڑا ہوگا، وہ بڑا ہوگا مقام و مرتبے کے لحاظ سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی انسلٹ اور بےزتی کر دی جائے. چہرہ آقا کی سنت کے مطابق نہ ہو، آقا چہرہ ہی پھیر لیں جاؤ. واقعہ اس پہ بھی ہے.
ایک آپ کے پاس آیا تھا سفیر، اور آپ سفیروں کی بڑی قدر تھے، وقت نہیں تو ورنہ میں آپ کو ڈیٹیل میں جا کے بتاتا۔ میں اللہ سے دعا دوں اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر محب رسول بنا دے، اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر آقا کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے والا صحیح معنوں کے اندر مومن اور مسلمان بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔